15 سالہ ونی میں آئی ہوئی رائما غازیان کے وجود سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور اس کپکپاتی حسین 15 سالہ لڑکی کو دیکھ کر اس کے جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس کے کمرے میں آ کر سو چکی تھی۔ کمرے سے باہر جاؤ ورنہ صبح تک چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ چلایا۔ رائما ڈر کر اسی سے لپٹ گئی۔ غازیان نے بے قابو ہوتے ہی سعید شاہ، یا تو تم خون بہا کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ قتل کا بدلہ قتل سے لیا جا سکے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ونی میں تمہیں اپنے 15 سالہ بیٹی کو دینا ہوگا۔ سامنے کھڑے غازیان شاہ نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا تھا، اور سعید شاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاس کھڑے ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ رائما کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بابا، وہ مخص 15 سال کی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے ونی کیا جا سکے۔ بابا دیکھیں، اس کا کچھ اور بندوبست کریں گے۔ ہم رائما کو ونی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی معصوم سی بہن کے بارے میں سوچ کر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ کیسے بھلا اسے ونی کر سکتے تھے؟ لیکن اس کے بابا کہنے لگے کہ جرگے کا فیصلہ مجھے منظور ہے، رائما کو ونی کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں بابا، قتل کا بدلہ وہ قتل لینا چاہتے ہیں تو وہ میرا قتل کر لیں، لیکن دیکھیں، رائما کو میں کبھی یوں قربان نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا، اور اس کے بابا کہنے لگے، تم خاموش رہو۔ غازیان شاہ سامنے کھڑے سعید کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جو مسلسل اپنے باپ کو روک رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو ونی نہیں کرے گا، اور غازیان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اس کی بے بسی دیکھ کر۔ لیکن سعید شاہ کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کو ونی کر دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جرگے سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف کے سامنے ہی ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ رائما کو باہر لے کر آؤ۔ کیا مطلب ہے میں رائما کو باہر لے کر آؤں؟ جرگے کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، دیکھو، جرگے کا یہی فیصلہ ہوا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، رائما کو ونی کر دیا گیا ہے۔ ان کی بات سن کر سامنے کھڑی ہاجرہ بیگم کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ کہنے لگی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی بیٹی کو بالکل بھی ونی نہیں کروں گی۔ وہ بہت معصوم ہے، چھوٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ونی میں گئی ہوئی لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہماری بیٹی بہت معصوم ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، رائما کو باہر لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر رائما گڑیا کے ساتھ کھیلے جا رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں اس کے ہاتھ سے گڑیا کو پکڑ کر دور پھینکا۔ کہنے لگے، اب تمہاری عمر گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی نہیں ہے۔ اپنے بابا کے ایسا رویہ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ کہنے لگی، بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میری گڑیا کیوں چھین لی؟ وہ معصومیت سے بولے جا رہی تھی، اور سعید شاہ نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، چلو باہر۔ یہ کہہ کر انہوں نے غصے میں بازو سے پکڑا۔ وہ معصوم سی بچی نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ سامنے ہی ہاجرہ بیگم آ گئی اور انہوں نے سعید شاہ کو روک دیا۔ کہنے لگی، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی، میں اپنی بیٹی پر آپ کو ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ خدا کے لیے اس پر رحم کریں، وہ معصوم بچی ہے، مخص 15 سال کی تو ہے، آپ کیسے اسے ونی کر سکتے ہیں؟ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئے بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو دور دھکا دیا اور کہنے لگی، خبردار، جو تم نے مردوں کے فیصلے کے درمیان میں آنے کی کوشش کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں جرگے میں جا کر حامی بھر چکا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وجہ سے اب تم خاموش رہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی باقی اولاد پر یتیم نہیں کر سکتا۔ کیا تم بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ وہ یا تو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو ونی کر دو یا پھر وہ میرا قتل کریں گے۔ بتاؤ اب تمہیں کیا منظور ہے؟ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے، اور سامنے کھڑی ہاجرہ بیگم ان کی بات سن کر تڑپ ہی اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھو، میں کہتا ہوں قتل کا بدلہ قتل کریں اور مجھے لے کر جائیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگے تھے جب ہاجرہ بیگم نے ان کا بازو پکڑ لیا اور پھر اپنی معصوم سی بیٹی کی طرف دیکھا، جو اپنے باپ کے اس طرح غصے میں چلانے پر ایک طرف سہم کر کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی سی دربار ہاجرہ بیگم کہنے لگی، دیکھیں، میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا کہ ہماری چھوٹی سی معصوم سی بچی کو ونی کر دیا جائے۔
انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ تو بہت معصوم ہے، مخص 15 سال کی ہے، یہ کیسے وہ سارے ظلم برداشت کرے گی، اس کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو اس وقت ہم بہت زیادہ بے بس اور مجبور ہیں، ہمارے پاس دوسرا رستہ نہیں ہے۔ ہاجرہ بیگم کہنے لگی اس دن کے لیے تو پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ اپنے باپ بھائیوں کے گناہوں کی سزا اسے ملتی رہے، لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ اسے لے کر جائیں۔ انہوں نے اپنی معصوم سی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ سید شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر جانے لگے تو وہ روتی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی مما جان مجھے کہیں نہیں جانا، مما یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ بے بسی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر جرگے میں آ چکے تھے اور اتنے میں مولوی صاحب کو بھی بلایا گیا۔ غازیان کی نگاہیں مسلسل اس معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی جو کہ رونے کی وجہ سے آنکھیں لال کیے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ سید شاہ نے جرکے ملا کر اپنی بیٹی کو بٹھایا اور کہنے لگے میری بیٹی آ چکی ہے، وہ ونی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا تھا۔ غازیان وہیں پر پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس چھوٹی سی لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا نکاح غازیان شاہ کے حق مہر 2 لاکھ میں کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، وہ کیا نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں وہاں پر اس کی ماں بھی آ چکی تھی اور وہ ماں بے بسی سے اپنی بیٹی کو یوں قربان ہوتا دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بابا کہنے لگے بیٹا ہاں بولو۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس نے فوراً ہی حامی میں سر ہلا دیا تھا۔ 3 دفعہ کو قبول کہنے کے بعد وہ غازیان شاہ کی بیوی بن چکی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ غازیان شاہ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنے والا ہے۔ غازیان مسلسل اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آج اس کے پاس اچھا موقع تھا سید شاہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ غازیان غصے میں اٹھا، اسے بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا دیکھو لڑکی تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو چکا ہے، اب تمہارے اپنے ماں باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی بابا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، بابا پلیز۔ وہ رو رہی تھی اور غازیان نے بہت زور سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر اس کی ماما آ گئی، کہنے لگی مجھے آخری دفعہ اپنی بیٹی سے تو ملنے دو۔ ہاجرہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ میں صرف آپ کے سامنے ہاتھ ہی جوڑ سکتی ہوں کہ میری بیٹی پر بہت ظلم و زیادتی مت کرنا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس ظالم شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرے گا، بس انہوں نے خاموشی سے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکی۔ وہ ابھی بھی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ غازیان نے غصے میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی تو اس کے وجود کو ابھی بھی ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ ہمیشہ اسے اس کے گھر والے بچے ہی سمجھتے تھے، ابھی بھی وہ سادہ سے حلیہ میں موجود تھی۔ غازیان نے غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا اور لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی لاکراس نے نزت بیگم کے قدموں میں اسے پھینک دیا اور کہنے لگا اماں جان یہ ہے آپ کے بیٹے کی مجرم کی بیٹی، اب جیسے چاہیں اس کے ساتھ مرضی سلوک کریں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی بیٹا یہ سید شاہ کی بیٹی ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا اور کہنے لگا ہاں جی یہ سید شاہ کی بیٹی ہے، وہی سید شاہ جس نے آپ کے لاڈلے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تو تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ وہ اس کے بعد میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا ہاں میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اور یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نزت بیگم غصے میں کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے جب تمہاری بیوی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی؟ تمہیں پتہ ہے یاسمین کبھی بھی اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی، بے شک یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ ابھی وہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے جب یاسمین کمرے سے باہر آئی اور غازیان کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی غازیان یہ لڑکی کون ہے اور اسے یہاں پر کیوں لے آ رہے ہو؟ وہ دھیرے سے چلتا ہوا یاسمین کے پاس آیا، آہستہ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میری جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی اور اس کی حیثیت کسی ملازمہ سے کم نہیں ہے، یہ ایک ملازمہ کی حیثیت سے اس گھر میں رہے گی۔
وہ کہنے لگی ملازمہ کی حیثیت سے کیوں، کل کو یہ تمہیں بہکا کر اپنے حسن میں پھنسا لے گی، اس وجہ سے اس کا ابھی ہی کسی ملازم کے ساتھ نکاح کر دو۔ اس کی بات سن کر غازیان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا نہیں، میں ملازم کے ساتھ ابھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا، وقت آنے پر کر دوں گا، ابھی تو میں پریشان ہونے کی صورت نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا تھا، وہ ابھی یاسمین کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ رائمہ کے ساتھ نکاح کر کیسے لا کر آیا ہے۔ رائمہ ڈرتی ہوئی سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا تھا۔ بڑی بیگم نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگی میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گی جس نے میرے دل کو سکون ملے گا، مجھے احساس ہوگا کہ تم میرے بیٹے کے قاتل کی بیٹی ہو اور تمہیں میں نے کسی طور پر بخشنا نہیں ہے۔ اب معصوم سی لڑکی جو رسموں سے واقف ہی نہیں تھی اب بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ غازیان اسے اپنی بیوی اپنی ماں کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ بڑی بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں لا کر اسے کچن میں پھینکا اور کہنے لگی آج سے سارے گھر کے کام تم کرو گی، تمہیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ تو ان سب رسموں سے واقف ہی نہیں تھی، اسے نہیں معلوم تھا، نہ ہی ان سب رشتوں اور تعلق کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ تو ابھی تک گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، اسے اس کی ماں نے اتنا کچھ نہیں بتایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ رات بھر بڑی بیگم نے اسے کام کروائے تھے، رات کرنے کے جانے کے کون سا پہر تھا۔ وہ غصے میں اس سے کہنے لگی کہ آج کی رات تو تم اسٹور میں گزارو، کل میں تمہارا کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ٹھنڈے ٹھہرتے فرش پر پھینک کر چلی گئی تھی۔ وہ ڈری ہوئی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ جو شخص اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جس کی بیوی تھی، اس کا کمرہ ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے غازیان شاہ کا کمرہ نظر آیا تو وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی غازیان کے کمرے کی طرف گئی تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی نہیں سوتی تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ غازیان کے پاس آ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور غازیان ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا کہ خبردار جو دوبارہ تم نے میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی، اگر میں نے ایک دفعہ کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیا تو پھر سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں بخشوں گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ ڈرتی ہوئی غازیان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن غازیان نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ غصے میں کہنے لگا خبردار جو تم نے دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرتی ہوئی باہر لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر لیٹ چکی تھی، لیکن رات کے وقت پوری حویلی میں اندھیرا چھا چکا تھا، اسے ابھی بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر سے اٹھ کر پھر سے غازیان کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر سو رہا تھا، بس جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی غازیان کے پاس یاسمین سوئی ہوئی تھی۔ غازیان نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا ہوا تھا، یہ دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ شکر ہے اسے یاسمین نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ اسے اس لڑکی سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگلے دن جب سو رہی تھی تو اچانک ہی اسے کسی نے جھنجھوڑ کر صوفے سے اٹھا کر فرش پر پھینکا اور غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں صوفے پر سونے کی؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی میں شاہ جی کی بیوی ہوں تو اس وجہ سے میں صوفے پر سو رہی تھی، ان کے کمرے میں تو آپ سوئی پڑی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یاسمین کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ یاسمین نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی تمہاری یہ ہمت کہ میرے شوہر کو تم اپنا شوہر بولو گی، اتنی تمہاری اوقات ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اتنے میں غازیان بھی باہر آ چکا تھا۔ یوں اس کے بالوں کو یاسمین کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ کہنے لگا یاسمین کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو اس کے بال۔ یہ کہہ کر اس نے دور کرنا چاہا تو یاسمین غصے میں کہنے لگی ہاں تمہیں تو اس کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے نا، بہت زیادہ محبت کرتے ہو نا اس سے، شادی کیوں کر کے لائے؟ میں نے بولا ہے کہ ابھی اسے طلاق دو تاکہ اس کی شادی کسی ملازم کے ساتھ کروا دی جائے۔ غازیان کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو، وہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے اور میں کبھی بھی اسے طلاق نہیں دوں گا۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ کہنے لگی
مجھے نہیں پتا، تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو ورنہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر قادیان کو غصہ آ گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس سے کہتی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ قادیان نے غصے میں کہا چلی جاؤ، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ ایک دن تم اس کے حسن کے بہکاوے میں آ کے اسے اپنا لوگے اور تم بھول جاؤ گے کہ یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ حیرت سے بس اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو قادیان شاہ پر چلائے جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف گئی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ قادیان نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے روکنا فضول تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جس قدر ضدی لڑکی ہے اور جتنا سب کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہیں رکے گی جب تک کہ قادیان اس وقت رائمہ کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو تم ابھی اتنا بڑا فیصلہ لے کر بعد میں پچھتاؤ گی۔ دیکھو میں تمہیں بہت آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں آرام سے رک جاؤ۔ تم جاؤ گی تو میں تمہیں دوبارہ منانے بھی نہیں آؤں گا۔ ہمیشہ میں تمہیں منانے آیا ہوں جب کہ تمہاری غلطی ہی ہوتی ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی ہاں تو تمہیں اب بیوی مل گئی ہے نا، اسی سے اپنی خواہشات پوری کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے جا چکی تھی اور بڑی بیگم نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، اب میری بہو بھی اس گھر سے چلی گئی ہے تو میرے بیٹے کا گھر برباد کر دوں گی۔ تم میرے بیٹے کا گھر برباد کر دو گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ غصے میں کہنے لگی میں نے آپ کے بیٹے کا گھر نہیں برباد کیا، آپ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ فٹ سے بولے جا رہی تھی اور اچانک ہی اس عورت نے اس کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اسے لا کر اسٹور روم میں پھینکا۔ وہ روتی رہی۔ اسے ہمیشہ ہی اندھیرے سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ بنی ہوئی آئی ہوئی لڑکی آج اپنی قسمت پر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخنے لگ جائے، چلانے لگ جائے، اپنے ماں باپ سے پوچھے کہ کیوں اسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا جب اسے یوں ہی ونی کرنا تھا۔ روتے سسکتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ رات کے اندھیرے نہ جانے کون سا پہلو تھا، عجیب سے خوف کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے قادیان کے کمرے کی طرف آ چکی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی آج وہ بیڈ پر اکیلا سو رہا تھا، جس کی بیوی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس جا کر لیٹ چکی تھی۔ اسے ایک تو ٹھنڈ کی وجہ سے پورا وجود کঁپا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے قادیان کو حق کر لیا تھا اور اس کے قریب سو گئی تھی۔ قادیان نے اپنے قریب کسی کو محسوس کیا تو اس کی فوراً ہی آنکھ کھل چکی تھی، کیونکہ یہ لمس یاسمین کا نہیں تھا۔ انجانہ لمس محسوس کر کے قادیان نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھنے لگا۔ وہ حسین سی لڑکی اس کے پہلو میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی اور قادیان مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جہاں پر اس نے دنیا جہاں کی معصومیت سجائی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر جا بجا اس کے چہرے پہ اپنا لمس چھوڑا تو اس کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ سامنے اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ اسے خود سے دور کرنے لگی تو اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا اور کہنے لگا تم میرے اتنے پاس آ گئی ہو تو میں تمہیں دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے مزید اپنے قریب کرتا ہوا اپنے تمام تر حقوق وصول کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اس بارے میں تم نے کسی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو سوچ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ڈرتی ہوئی قادیان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو۔ اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو خوف سے دیکھتے ہی اس سے دور ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ قادیان نے اسے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا کہ تم نے کسی کے سامنے اس تعلق کے بارے میں بات کی یا کسی کو یہ بتایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تو میں پھر تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ پھر کیا کروں گا۔ وہ اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈر بھی گئی تھی۔ کہنے لگی نہیں میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ واپس اسی اسٹور روم میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔
صبح اس کی کافی دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ بڑی بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر رکھ دیا تھا۔ سارے گھر میں اس سے کام کرواتی تھی۔ اسے کسی قسم کی رعایت نہیں دی جاتی تھی۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کھانے لگتی تھی تو اس کا جی متلانے لگتا تھا، لیکن وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی کہ اب عجیب سا خوف اس کے اندر میں پیدا ہو چکا تھا۔ تک وہ جو گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی، آج وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ بڑی بیگم نے اسے آواز دی اور کہنے لگی کہ آ کر میری ٹانگیں دبا دو، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اس وقت اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسٹور روم میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ باہر سے مسلسل اسے بڑی بیگم کی آواز آ رہی تھی، مسلسل اسے پکارے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہاں مر گئی ہو، آ کر میری ٹانگیں دبا دو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ رنگ بالکل اڑا ہوا تھا۔ آنکھوں کے گیز سیاہ حلقے بڑھ چکے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بڑی بیگم کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی کہ کہیں بڑی بیگم اسے اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی حالت کو پہچان ہی نہ جائیں۔ اس وجہ سے وہ خاموشی سے آ کر بڑی بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگ گئی تھی۔ بڑی بیگم اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی اور اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی تم ٹھیک تو ہو نا، یہ تمہارا چہرہ اس قدر کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ اس کی زرد رنگت دیکھ کر اچھی طرح پہچان چکی تھی کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے۔ وہ اس کے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس ان کی ٹانگیں دبائی جا رہی تھی۔ اچانک یہ بڑی بیگم نے غصے میں اس کے جبڑے کو دبایا اور کہنے لگی یہ تمہارا سر چکرا رہا ہے تو میں الٹیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اسے کہا کہ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھی تھی۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ ابھی بھی اسے الٹیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ واش روم میں کھڑی مسلسل وامٹنگ کیے جا رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دیکھا تو سامنے ہی بڑی بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ بڑی بیگم کہنے لگی مجھے کچھ شک ہے، یہ میں دائی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، یہ تمہارا چیک اپ کرے گی۔ وہ دائی سے اپنا چیک اپ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بڑی بیگم اس دائی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئی ہیں۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ دائی اسے اپنے پاس بلانے لگی تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی نہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا۔ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، نہ ہی اسے اپنا چیک اپ کروانا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے غصے میں کہنے لگی مجھے اس عورت کے پاس نہیں جانا۔ بڑی بیگم نے جب غصے میں اس کے بازو سے پکڑے اور اسے دائی کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اس کا چیک اپ کرو، بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس کے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ اس نیچ اور گھٹیا خاندان سے آئی ہوئی لڑکی ہے، ضرور یہ حویلی میں کچھ غلط کام کرے یا کسی کے ساتھ منہ کالا کرے۔ میرے بیٹے کی عزت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے چیک اپ کروایا۔ دائی نے اس کا معائنہ کیا اور یہ سن کر بڑی بیگم نے وہ کہرام برپا کیا کہ پوری حویلی میں سبھی سہم چکے تھے۔ دائی کے جانے کے بعد وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر حویلی کے درمیان آ چکی تھی اور چلاتے ہوئے مسلسل اسے پوچھے جا رہی تھی کہ بتا اس حویلی کے وارث کے ساتھ تم شادی کر گئی، کس کے ساتھ رنگ ریلیاں بنا رہی ہو؟ تم ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں ایسی ہی نیچ اور گھٹیا خاندان کی ہوتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے پر تھپڑ لگائے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کیے جا رہی تھی۔ وہ انہیں کیا کہہ سکتی تھی، کیا جواب دے سکتی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تجھے یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ تو حاملہ ہے اور یہ تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ تو مجھے بتا سیدھا سیدھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پیچھے جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، یا پھر شاید وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی بیگم اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکی سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اس حویلی میں آ کر اس قدر گھٹیا حرکت کی کہ وہ کسی کا منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہنے والی تھی۔
اگر یہ بات حویلی سے باہر پہنچ جاتی کہ حویلی کی ونی میں آئی ہوئی لڑکی نے نہ جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا لی پھر رہی ہے، انہیں بس یہی وہم کھایا جا رہا تھا۔ وہ فرش کے درمیان بھی پڑی ہوئی تھی، شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ جب غازیان گھر میں داخل ہوا، اسے یوں فرش پر دیکھ کر غازیان کو حیرت ہوئی، کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے؟ بڑی بیگم کہنے لگی میں نے بولا تھا کہ کسی کا ملازم کے ساتھ نکاح کروا دو، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آ گئی ہے، نہ جانے کس کا ناجائز بچہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ بڑی بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس نے بڑی بیگم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا مما اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حیرت سے اس فرش پر پڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسے اٹھا کر کمرے سے گھر سے باہر پھینک دو، حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کے ماں باپ کے حوالے کر کے آؤ، انہیں بتاؤ کہ ان کی بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی نہ جانے کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اپنے اندر کی بڑاس نکالے جا رہی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا مما پلیز خدا کے لیے کچھ دیر خاموش ہو جائیں اور بتائیں اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، کسی قسم کی آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کی؟ وہ کہنے لگی میں تو ایک لمحہ اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتی، بھلا کسی نے گناہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ یہ بھی نہیں بتائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ گھٹیا لڑکی کسی کا بھی نام نہیں لے گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ غازیان کو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگا مما بس کر دیں خدا کے لیے، پہلے میری بات تو سنیں، آپ نے مجھ سے کوئی سوال جواب کیا، مجھ سے کچھ پوچھا ہے؟ یہ بچہ میرا ہے، میں اس بچے کا باپ ہوں۔ غازیان نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے بڑی بیگم کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی کر دی۔ اب وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگی غازیان یہ ابھی تم نے کیا بکواس کی ہے؟ کیا تم نے بولا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم اس کے بچے کے باپ ہو، میں نہیں مان سکتی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے یاسمین کو اس وجہ سے گھر سے نکالا تھا کہ تم خواہشات پوری کر سکو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ان کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، بلکہ ان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ غازیان ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، اس وجہ سے تم کسی ملازم کے ساتھ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ غازیان کہنے لگا خبردار، آپ نے مزید کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، اسے یہاں اپنے مار مار کے اس کی کیا حالت بنا دی؟ خبردار جو کسی نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی، پلیز خدا کے لیے آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس پر رحم کریں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور بڑی بیگم اپنے اس بیٹے کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو ہمیشہ ہی بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غازیان نے ایک ملازمہ کو آواز دی اور کہنے لگا کہ پلیز اس کا دھیان رکھنا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ نہ جانے اس کے چہرے پر بے ساختہ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک باپ بننے کی خبر اسے سنائی گئی تھی، وہ بھی اس انداز میں، لیکن وہ باپ بننے والا تھا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں میں یاسمین اسے یہ خوشخبری نہیں دے سکی تھی۔ کتنے سال اس نے انتظار کیا تھا، کتنا اس نے علاج کروایا تھا کہ یاسمین نے اسے اولاد جیسی خوشی سے نواز دے، لیکن ابھی تک یاسمین کی طرف سے اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ رائمہ ماں بننے والی ہے، وہ اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے وہ واپس گھر آیا تو رائمہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے حیرت سے رائمہ کی طرف دیکھا تھا۔ رائمہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رائمہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی جو کچھ کیا ہے آپ نے کیا ہے، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کی مما مجھ پر کتنے گندے گندے الزام لگا چکی ہیں، میں ایسی بری تو نہیں ہوں، میں تو مردوں کے پاس نہیں جاتی، پھر بھی آپ کی مما نے ایسا کیوں کہا؟ وہ بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا کوئی کچھ بھی تمہیں نہیں کہہ رہا ہے، اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا، لیکن وہ اس کے حصار میں کسمسا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ اس کا 2 دن پہلے والا رویہ نہیں بھولی تھی۔ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ ڈر گئی۔ کہنے لگی آپ نے پہلے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اس کی وجہ سے بڑی بیگم نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، پلیز خدا کے لیے اب دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن غازیان آج اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔
کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ قاضیان نے بس اسے ہی اپنے سینے سے لگا دیا، اس کی پیشانی پر بہت سا پیار دیا، اس کے بالوں کو سہلایا جا رہا تھا، اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ وہ اپنے کپ کپاتے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، اتنے میں اس کے موبائل پر یاسمین کی کال آنے لگی۔ ہمیشہ ہی یاسمین نے اسے اکڑ اور غرور دکھایا تھا، حالانکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ اسے بہت زیادہ اکڑ اور غرور دکھاتی تھی۔ جیسے یاسمین کی کال آئی، اس نے کال اٹینڈ کی، موبائل کان سے لگایا تو غصے میں کہنے لگی، نکلے نا تم بھی ہوش کے پجاری، ونی سے بیویاں والا حق مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم ایسا ہی کرو گے۔ تم ایک مرد ہو، اور جب مرد کے پاس ایک چھوٹی کم سن لڑکی آتی ہے تو وہ کبھی بھی اسے بخشتا نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود سے وہ تمام خواہشات پوری کر لیتا ہے، اور تم نے بھی یہی کیا ہے، اس بچی کے وجود سے ساری خواہشات پوری کر لی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو تمیز سے بات کرو، پہلے تم نے ہر جگہ اپنی منمانی کی ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، میں مرد تھا، اور عورت ہر مرد کی ضرورت ہوتی ہے، جب تم میرے پاس میسر نہیں تھی تو میرے پاس ایک جائز اور حلال رشتہ تھا۔ وہ کہنے لگا، شاید تم بھول رہے ہو، وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت ایک ملازمت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا، ہاں مانتا ہوں، لیکن میں اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں بھی وارث پیدا کرتی ہیں۔ جب خاندانی لڑکیوں میں غرور اور گھمنڈ آ جائے، وہ غصے میں کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ہمیشہ ہی یاسمین نے جلد بازی میں فیصلے کیے تھے، اور آج بھی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ یاسمین کو لگا تھا کہ وہ اس کی منتیں کرے گا، ترلے کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، طلاق لینا چاہتی ہو تو میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یاسمین اتنا بڑا قدم اٹھائے گی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو اس دفعہ پھر اسی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ کال کٹ کی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پھر سے یاسمین کے گھر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کی تو اسے معلوم ہوا کہ یاسمین نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے اسے، بولو، پاگل ہو گئی ہو؟ کون تھا؟ یاسمین کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی پاگل نکلے گی، یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یاسمین اس سے یوں چھوڑ کر چلی جائے۔ 3 دن تک اس نے رائمہ کی بھی کوئی خبر نہیں لی تھی، اسے بھی نوکرانیوں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ جب 2-3 دن بعد وہ واپس گھر آیا، اپنی ماں کے پاس جانے کی بجائے رائمہ کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو رائمہ کے چہرے پر بنے ہوئے مار پیٹ کے نشان سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے اس کا خیال رکھنا بھول چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا ہے، لیکن وہ اب اپنی ماں کو کیا کہہ سکتا تھا؟ اس وجہ سے خاموشی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور دھیرے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا، سوری میری جان، بس یہ آخری دفعہ تھا، اب تمہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہیں دے گا۔ وہ کہنے لگی، آپ یہ سب کچھ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے، بہت زیادہ محبت، اور میں تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں، کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ اس کی باتیں سن کر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ یہ سب کچھ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیسے وہ لڑکی جو گڑیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے شوق رکھتی تھی، نہ جانے کب اتنی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اتنے ظلم سہتے سہتے اچانک وہ بہت کچھ بری طرح سے رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی دی گئی حیثیت ہے، اور تصور اتنا دکھ نہیں ہوتا مجھے جتنا اپنے بابا کے رویے کا دکھ ہوتا ہے، انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا تھا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور قاضیان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کہنے لگا، نہیں میری جان، میں تمہیں اب کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر غازیان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اللہ نے غازیان کو خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹا ہوا تو خود بخود ہی بڑی بیگم کے دل میں بھی رائمہ کے لیے جگہ بن گئی، انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا، اور ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کا ولیمہ غازیان کے ساتھ ہوا تھا، جہاں پر سب گاؤں والوں کو یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ صرف ونی میں آئی ہوئی لڑکی نہیں
بلکہ غازیان کے گھر کی عزت ہے، غازیان کے بیٹے کی ماں ہے۔ اس نے ہر طرح سے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ پہلے تو اسے یہی لگتا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اسے بہت محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی